بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه مدرسہ تحفیظ القرآن کریم رحمانیہ مرکزی جامعہ مسجد ابو بکر صدیق میں 15ویں سالانہ کتاب انقلاب کانفرنس میں باہر سے آئے ہوئے ہمارے تمام معزز مہمان، ان تمام حضرات کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی اس مدرسہ سے شعبہ حفظ میں 13 بچوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں بٹھایا، اور شعبہ تجوید سے 12 بچے اس سال فارغ ہوئے۔ یقیناً یہ ہمارے اکابر اسلاف علماء کرام کے دعاؤں کی برکات ہے، اور آپ حضرات کا خصوصی تعاون کہ آپ تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھا۔ اللہ تعالیٰ تمام آنے والے مہمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ان تمام بچوں کی اکابر علماء کرام ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کے دست مبارک سے ان کے سروں پر پگڑیاں سجائی جائیں گی۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں یہ مجلس اور صحبت نصیب ہوئی کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے اہل اللہ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں، اور اللہ نے ان سے اپنے دین کا کام لیا، قرآن کی خدمت لی۔ آپ کے سامنے میرے نہایت ہی شفیق و محترم استاد القرآ، استاد العلماء، مدرسہ مرکزی دار القرآن ملکمنڈی پشاور کے محتمل حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان عالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ باوجود علالت اور بیماری کی حضرت تشریف لائے، اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ہمارے سروں پر اپنا دست شفقت رکھا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ان حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے فیض حاصل کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے شاگرد پوری دنیا میں دین کی خدمت، قرآن کی خدمت کے اندر مصروف ہیں۔ حضرت انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز جمعہ اور بیان جمعہ خطبہ حضرت ہی فرمائیں گی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوگی۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان عالوی صاحب کہ آپ کے سامنے کتاب انقلاب کانفرنس کے عنوان اس موضوع پر اپنے قیمتی نکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔
الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال فداه عليه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دون میدانی کے آئینے تو چیز دون میدانی کے آئینے تو چیز زیر گردون سر تمکینے تو چیز رہزنا از حفظ و رہبر شدن رہزنا از حفظ و رہبر شدن از کتاب صاحب دفتر شدن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا یزال اسقط قدیم وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا
وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهدئا هنالك يهديه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبتلا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل سیدنا مولانا اعادت لترضى الف علماء کرام طلباء اعظام میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں دوستوں عزیزوں میں آج کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے قابل نہیں تھا 1.5 ہفتہ پہلے یہاں امتحان کے لیے حاضری ہوئی میرے ساتھ میری اہلیہ محترمہ بھی تھی یہاں سے واپسی پہ انہیں تکلیف ہوئی سی ایم ایچ لے گئے پہلے تو انہوں نے کہا کہ فوجی کے سیول میرے بیٹے ڈاکٹر احمد علی نے کہا سیول انسان مسلمان یہاں کچھ بھی نہ ہوا پشاور لے گئے وہاں بھی اسپتالوں میں رولتے رہے پھر آخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے تو آج کے دن زیادہ لوگوں نے آنا تھا لیکن پہلے سے یہاں پروگرام طے ہو چکا اشتہارات لگ چکے طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی بہرحال پہلے 4-5 دن میں مانسرہ میں رہا یہیں دفنانے کے بعد پھر پشاور میں تعزیت کا سلسلہ بھی چل رہا تھا مجھے وہاں جانا پڑا وہاں سے اس پروگرام کے لیے صرف میں یہاں آیا ہوں آپ حضرات سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے لیے دعا فرمائے اللہ اسے ولی رحمت فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا اللہ اس پاک کلام کا درود شریف کا شام مرحومہ کی روح کو پہنچا کروٹ جنت نصیب فرما گناہوں کو معاف فرما نیکیوں کو قبول فرما درجات کو بلند فرما قبر کو روشن و منور فرما یا اللہ ہم سب کے جتنے عزیز اقارب
یا اللہ دنیا سے رحلت کر چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اس کا جو ثواب ان کی روح کو بھی پہنچا۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سب کو نصیب فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، میرے بھائیوں، محترم مکرم میرے عزیز مولانا قاری مفتی سیف الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہاں اس مسجد میں انہوں نے ایک چشمہ شروع کیا جس سے ہر سال قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری بن کے نکل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اب ان کی محنت کہ یہ پاکستان بھر میں جو مقابلے ہوتے ہیں حفظ کے، تجوید قرات کے، یہاں کے یہ شاگرد وہاں بھی حصہ لیتے ہیں اور ان کو پوزیشن بھی ملتی ہے۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہاں ایک بڑے طویل عرصے سے قرآنی تعلیم کا سلسلہ چلا۔ راوالی گتا فیکٹری کے مالک سیٹھی محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا اور دنیا بھر میں یہاں مانسرہ، ایبٹ آباد، بلکہ ہزارہ کے حفاظ اور قاری حضرات حرمین شریفین میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی جا کر انہوں نے قرآن پڑھایا اور بعض آج بھی پڑھا رہے ہیں۔ لیکن ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ تساہل ہے، سستی ہے، کمزوری ہے۔ بچہ حافظ بن جاتا ہے اور ابتدائی جو ضروری چیزیں اسلامیات کی، دینیات کی، ضروریات کی ہیں تو اس کو نہیں سکھائی جاتی۔ بعض جگہوں میں تلفظ انتہائی کمزور ہوتا ہے اور بعض حضرات جو ہیں وہ بس دیکھا دے کے نام کرنا چاہتے ہیں کہ حافظ ہو گیا ہے اور یاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ والدین یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، بچے کو مدرسے میں استاد کے پاس پہنچا دیتے ہیں، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب آگے ساری ذمہ داری مدرسہ چلانے والوں کی اور مدرسے میں کام کرنے اور پڑھانے والوں کی ہوتی ہے۔ بچے کا ایک ایک لمحہ، بچے کا ایک ایک منٹ امانت ہوتا ہے۔ اگر خدا کا خوف ہو اور احساس ذمہ داری ہو تو پھر اس بچے کے ساتھ محنت کی جاتی ہے، وہ بن جاتا ہے۔ اور اگر احساس ذمہ داری نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ بچہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی ساری ذمہ داری انتظام کرنے والے اور پڑھانے والوں پر ہوتی ہے۔ میں نے ابھی اپنے مکرم محترم حضرت شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن مولانا مفتی شفیق الرحمن دامت برکاتہ العالیہ تشریف بھی لے آئے ہیں۔ ان کے مدرسے میں نے امتحان دیا، بچیوں سے میں نے تجوید کا امتحان دیا، ماشاءاللہ دل خوش ہوا۔ اور یہاں پہ
قاری سیف الرحمان نے جو کام کیا میں نے خود امتحان دیا، دل سے دعائیں نکلی ان کے لیے۔ مجھے معاف کر دیں۔ آپ متوجہ ہوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسلام نے باقی جتنے مذاہب ہیں ان کے مقابلے میں دو چیزیں ہمیں دی ہیں، اور ان دونوں کی حفاظت جو ہے اس کو انتہائی لازمی قرار دیا ہے۔ ایک تو نسل انسانیت کے لیے نسب کی حفاظت کو لازمی قرار دیا ہے، اور دوسرا اس کی دینی ضروریات کے لیے، دینداری کے لیے، دینی فرائض کے لیے سند کی ضرورت کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ دو چیزیں اسلام کی امتیازی ہیں۔ اگر ایک شخص ایک بات کہتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بات تمہاری ہے، اگر تم نبی علیہ السلام سے اسے منسوب کرتے ہو تو بیچ میں واسطہ کون سا ہے؟ آج آپ کے پاس ان دینی مدارس میں جو احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے، ان کی باضابطہ پڑھانے والا جو ہے، اجازت دینے والا، اس کے ایک سلسلہ سند ہے، سلسلہ الذہب ہے۔ وہ اپنے استاد سے آگے اس کے استاد سے، اس کے استاد سے، اگر بخاری پڑھا رہا ہے تو صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اس سند کو پہنچاتے ہیں۔ میں نے بہت سی احادیث بخاری شریف کی، اس میں واسطے گنے تو 22 واسطوں سے بہت سی احادیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام تک 26-27 واسطوں سے حدیث کا یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور یہی صورتحال قرآن کی ہے۔ یہ حضرات جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمارے سر پہ دستار فضیلت رکھی کہ اب تم ذمہ دار ہو، ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں نے دستار فضیلت رکھی تھی، ذمہ داری سونپی تھی، ہم نے اس کو نبھایا اور آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ ذمہ دار ہیں، آگے آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ اور اللہ کی کتاب قرآن ان بچوں نے قاری سیف الرحمان صاحب سے پڑھا، آپ ان کی اب سند دیکھیں، اس میں لکھا ہے قاری سیف الرحمان صاحب نے
مجھ سے سند لی قرآن کی قرات کی تجوید کی، میں نے آگے حضرت قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے بزرگوں سے یہ سلسلہ سیدنا امام ابو یحییٰ زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، اور ہمارا حدیث کا جو سلسلہ سند ہے وہ بھی حضرت زکریا انصاری شیخ الاسلام تک پہنچتا ہے، جو مسجد شافعی میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مدفون ہے۔ مسجد شافعی میں ادھر امام وقی کی قبر ہے اور شیخ زکریا انصاری وہاں پہ مدفون ہے۔ ان کا سلسلہ سند علامہ جزی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث، جنہیں محقق کہا جاتا ہے، ان کی تحقیق پر پیچھے کے لوگوں نے عمل کیا ہے۔ وہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ حسن حسین کی شروع میں وہ فرماتے ہیں میں نے ادعیہ معصورہ کی سند نہیں لکھی، اور اس لیے نہیں لکھی کہ یہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میں نے جمع کی ہے۔ یہ بات عام آدمی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور وہاں سے یہ سلسلہ علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ، وہاں سے علامہ دانی رحمت اللہ علیہ، وہاں سے صاحب روایت امام حفص رحمت اللہ علیہ، اور وہ سیدنا امام عاصم کوفی تابعی رحمت اللہ علیہ سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کی سند زید بن حبیش اسدی سے، اور وہ آگے 3 صحابہ کرام سے قرآن پڑھتے ہیں، اور دوسری سند امام عاصم کی عبد الرحمن عبید سلمی سے ہے، وہ 5 صحابہ کرام سے قرآن پڑھتے ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ان حضرات سے انہوں نے قرآن پڑھا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا۔ آپ اس میں سند میں آگے الفاظ دیکھیں، وَهُوَ آخِذٌ عَنْ جِبْرَائِیل، انہوں نے جبرائیل امین سے قرآن لیا، جبرائیل امین نے لوح محفوظ سے لیا، اور لوح محفوظ پہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب آپ بتائیں اس سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز ہے؟ آپ کے پاس یہ بجلی، یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ بلب چل رہے ہیں، ان کا سلسلہ پیچھے کچھ تاروں سے ہے، ان کا پیچھے کچھ کھمبوں سے ہے، ان کا پیچھے پاور ہاؤس سے ہے۔ اگر پاور ہاؤس سے ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو یہاں آپ کو روشنی نہیں ملے گی۔ یوں ہی سب سے اہم چیز اسلام میں نسب کی حفاظت ہے، اور اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سے سخت ترین شرعی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ سند ایک کاغذ ہے، یہ پکڑا دیا، یہ ایک کاغذ نہیں ہے، یہ ہر ایک کو نہیں پکڑایا جاتا۔ باضابطہ اس کی تعلیم ہوتی ہے قرآن کی، اس میں
قواعد ہیں، ضوابط ہیں، کتابیں ہیں، اور پھر عملاً دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان کے مطابق صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اس کے بعد اس کو یہ سند دی جاتی ہے اور دستار اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے کہ اب تم ذمہ دار ہو، یہ کام آگے تم نے نبھانا ہے۔ کتاب انقلاب، اس موضوع پہ میں پہلے کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے، میں چند عام چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے جو دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے وہ تو میں ایک مستشرق ہے، بڑا لائق فائق ہے، امریکن یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا، انسائکلوپیڈیا میں لکھا، اسلام کے بارے میں کہیں سے بھی اس کو اعتراض ملتا ہے تو وہ لکھتا ہے، اور اس کا نام ہے فلپ ہیٹی۔ میں اس کی زبان سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دشمن اسلام ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کتاب انقلاب کے بارے میں کہ قرآن میں بعض ایسے اعلان کیے ہیں کہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس نظر آتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے قرآن نے کہا من و عن اسی طرح ثابت ہوتا۔ سورہ روم کو لایا کہ جس وقت ایرانی غالب ہوئے اور رومی جا کر قلعہ بند ہو گئے، افریقہ کے گورنر کو لکھا خدا را سنید کو بچائیے، اس نے اپنے بیٹے رتن کو بھیجا، اس نے آ کر اس شخص کو سپہ سالار کو جس نے رومی بادشاہ کو قتل کیا تھا اس کو وہاں قتل کیا، اب واپس جانے لگا۔ پادری اس کے پاؤں پڑ گئے کہ ہم تو یہ امید رکھتے تھے کہ آپ سنید کو بچا لیں گے، اب آپ واپس جا رہے ہیں۔ اس نے انتہائی کوششیں کی، صلح کی کوششیں کی، لیکن دوسری طرف سے ایسے تقاضے کیے گئے کہ وہ پورے نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر یہ حالات ہیں اور ادھر مکہ مکرمہ میں مسلمان پریشان، مشرکین ان کو تانے دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ہمارے بھائی لوگ ابھی ادھر سے فارغ ہوں گے پھر ہم تمہارے ساتھ دیکھیں گے۔ قرآن کہتا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وذلك یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ کلام میں اتنی قوت اختیار کی گئی ہے، ایک ایک جملے پہ آپ غور فرمائیں، وقت مقرر کر دیا۔ پھر بیٹی کہتا ہے زمینی حقائق اس کے خلاف تھے، یہ ناممکن تھا کہ آپ کو دوبارہ سر اٹھائیں، لیکن جیسے قرآن نے کہا منوان اسی طرح ہوا۔ اور اس پہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے عرب از قبل القرآن و عرب از بعد القرآن
اس کا آپ مطالعہ کریں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن کے نزول کے بعد یہ جو کچھ بھی دنیا میں غلبہ ہوا ہے یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اتنی بات کہنے کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دینی مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم کتابیں پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، واعظ نصیحت کرتے ہیں اور اسلامی نظام کے لیے سیاسی میدان میں اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ متوجہ ہوں۔ دنیا میں ہر چیز جو ہے اس کا ایک رأس العمل ہوتا ہے، ہر چیز کا رأس العمل ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت کا رأس العمل نفع حاصل کرنا ہے۔ آپ اگر نفع کو سائڈ پہ کر دیں تو تجارت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ جو بھی دینی کام کرتے ہیں دین کا بھی ایک رأس العمل ہے، تعلیم کا بھی ایک رأس العمل ہے، حفظ قرآن کا بھی ایک رأس العمل ہے، قراءت و تجوید کا بھی ایک رأس العمل ہے، اور وہ رأس العمل جو ہے وہ خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے۔ اور جس کو اللہ رب العزت نے خشیت الہی جس کے دل میں پیدا کر دی ہے وہ تو کامیاب ہوا، اور جس کے دل میں خشیت الہی نہیں ہے وہ بظاہر دیندار ہو کر بھی وہ ناکام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، جس کو حکمت، دانائی، علم، دین مل گیا اس کو بہت بڑا حصہ ملا، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ رأس الحکمہ خشیت اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأس الحکمہ خشیت اللہ، حکمت کا سرا جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ میں نے ایک انگریز مفکر کو پڑھا، اس نے ایک کے بارے میں لکھا کہ ہندوستان جب وہ پہنچا تو ہندوستان کے جنگل میں آدم خور شیر 420 آدمیوں کو کھا چکے تھے۔ 14 سال وہ یہاں پہ رہا، 12 آدم خور شیر اس نے مارے، اور اس نے لکھا کہ اگر دن کے 12 بجے آدمی کو یہ پتا چل جائے کہ آدم خور شیر ہے، اس کو نظر آ جائے تو اس کا خون خشک ہونے لگتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ اس کی نظر میں نہیں ہے۔ اور اگر رات کے اندھیرے میں 10 بجے اسے یہ پتا چل جائے کہ آدم خور شیر مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے خون کی گردش اور حرکت کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے
کہ جب آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب رب جان سے زیادہ قریب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس نے میرے پاؤں کو طاقت دی ہے وہ چھین سکتا ہے، میرے ہاتھوں کو طاقت دی ہے وہ چھین سکتا ہے، جس نے مجھے دیکھنے کو نظر دی ہے وہ چھین سکتا ہے۔ تو جب ایک انسان کا یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، تو وہ رب دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے، اس کے سامنے وہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں وہ ہیں جنہیں اللہ کی صفات جمالیہ بھی مستحضر ہے، جنہیں اللہ کی صفات جلالیہ بھی مستحضر ہے، جنہیں اللہ کی قدرت کاملہ کا بھی کامل یقین ہے، اور ہر وقت اس کی نظر میں ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دل کی دھڑکنوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ عالم جو ہے یہ ہر لمحہ ہر پل اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ باتیں تو ان بزرگوں سے سنی سیکھی اور ان کو ہی کرنی چاہیے۔ میں ایک ناچیز گناہگار انسان ہوں، لیکن میں اپنے طلباء، اپنے بھائیوں، اپنے قاری حضرات، حفاظ حضرات جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں اور جو دین کے خلاف ذرا سی حرکت ہو تو مشتعل ہو جاتے ہیں، میں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک صحابی فرماتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ میرا گھوڑا میری اطاعت نہیں کر رہا، میرا گھوڑا بھٹک رہا ہے، وہ گھوڑا جو میرے تابع ہے، اور یہ تابع کس نے کیا؟ اس مخلوق کو کس نے تابع کیا؟ اس رب نے کیا۔ کون سی چیز آپ میں ہے جو ان میں نہیں ہے؟ وہ آپ سے قوی ہے، آپ سے طاقتور ہے۔ اللہ نے ان کو عقل نہیں دی، آپ کو عقل سے ممتاز کیا۔ اگر اللہ ان کو بھی عقل دے دیتا تو یہاں سبوں میں جھگڑے ہوتے۔ گدھا کہتا میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، گھوڑا کہتا میں بھی پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، میڈیکل کالجوں میں جھگڑے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ شرف کس نے عطا فرمایا؟ یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ ساری مخلوق کو تابع کس نے کیا؟ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب رماح خورشید و فلک در کارم تا دنانے مکفاری وہ بغفلت نہ پوری۔ صحابی فرماتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ میرا گھوڑا بھٹک رہا ہے، اطاعت نہیں کر رہا، تو مجھے ایک دم سے فکر ہوتی ہے، میں اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہوں۔ خشیت الہی انسان کے اندر محاسبہ، اس دنیا میں حساب کتاب، اور جو دنیا میں اپنا حساب کتاب کرتا ہے آخرت کے حساب کتاب سے بچ جاتا ہے۔ پڑھاتے وقت بھی خدا سے ڈریں۔ ہمارے اساتذہ کرام اگر ہم کلاس میں کوئی سوال کر دیتے، تحقیق نہ ہوتی، تو کہتے کل کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ علم ممکن ہے، بعض
بعض دفعہ تحقیق بھی ہو، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہر سوال کا جواب فوراً دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ پورے طور پر مطمئن ہو تو آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے شاگرد کو ٹالنا نہیں ہے، آپ نے سائل کو ٹالنا نہیں ہے۔ اگر اس نے سوال کیا ہے اور آپ جواب سے مطمئن نہیں آپ کا دل، تو آپ نے اس سے وقتی جان نہیں چھڑانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درسگاہ میں ہم جب جائیں تو دل میں اللہ کا خوف ہو اور مسئولیت کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر خشیت الہی پیدا ہو گئی تو آپ کا ہر کام، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ آخرت و دین کا ہو، وہ تقوی میں نہایا ہوا کام ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے ہیں، ایک گڈریا ہے بکریاں چرانے والا، اس سے کہا بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، ایسا کرو کہ تھوڑا سا دودھ ایک بکری سے ہمیں دے دو۔ وہ کہنے لگا آپ بڑے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں تو مالک نہیں ہوں، بکریاں تو میں اجرت پہ چلا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ اس میں تھوڑا سا اور آسمان ہے۔ فرمانے لگے ارے بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ تمہیں رقم دیتے ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو، تمہارا کام بھی بن جائے گا ہمارا بھی بن جائے گا۔ رہی مالک کی بات تو مالک سے کہہ دینا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، اکثر جنگل میں بھیڑیے کھا جاتے ہیں بکریوں کو۔ اتنی بات زبان سے کہی تو وہ شخص چیخ اٹھا، فائن اللہ فائن اللہ، بھائی کیا کہہ دیا تم نے، اللہ کہاں ہے؟ اگر وہ مالک نہیں دیکھ رہا تو رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کی ساری تحریریں، آپ کی ساری کاوشیں، آپ کی سارا کچھ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے اندر خشیت الہی ہونی چاہیے، اور یہاں کا حساب یہاں چکا کے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پیش فرماتے ہیں، اگر مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی کا حق ہے مجھ پر، تو یہیں پہ وہ لے لے۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے لاٹھی ماری، فرمایا آپ نے آپ کو آگے کیا، بدلہ لے لو۔ کہ نہیں میری پیٹھ ننگی تھی، قمیص اٹھائی کہ میں نے پیٹھ ننگی کر دی، مور نبوت کو چوم لیا، مقصد کچھ اور تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اللہ کا پیغمبر، عظیم پیغمبر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، خدا کے لیے یہیں پہ ساتھ چکا کے جاؤ۔ ورنہ یہاں کی باتیں یہاں رہ جائیں گی کہ قاری فیاض الرحمان نے 30,000 علماء کو الفاظ کو پڑھا دیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ہزاروں شاگرد دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر للہیت ہے، خشیت الہی ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر بظاہر تو ساری بات ہے، لیکن حقیقت میں پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چروائے بکریاں چرانے والے کی جب یہ آواز سنتے ہیں
وہ اللہ کے بندے فائن اللہ، خدا کہاں پہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اگر یہ مجازی مالک نہیں دیکھ رہا، وہ حقیقی مالک تو دیکھ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جیسے لوگ جب تک اس زمین پر موجود ہے، اس زمین میں فتنہ نہیں آ سکتا، اس زمین میں بگاڑ نہیں آ سکتا. نبی علیہ السلام نے تو اس امت کو خوشخبریاں سنائی ہیں. آج امت کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ فرمایا ابشروا ابشروا ان مثل امتی کا مثل الغیث، خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. کوئی نہیں جانتا بارش جو پہلے برستی ہے زمین کے لیے بہتر ہے یا بعد میں برسنے والی، اور مجھے امید ہے کہ بعد میں برسنے والی، بعد میں آنے والی امت پہلوں کے مقابلے میں کہیں بلند والا ہوگی، قوت میں بھی، طاقت میں بھی، کثرت میں بھی، اور وہ امت کی نشأت ثانیہ کا دور ہوگا. ہم کن جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں، دشمن ہمیں کدھر لگا رہا ہے، آپس میں لڑا رہا ہے، حالانکہ مستقبل اسلام کا ہے. ایک زمانہ تھا عالمی سطح پہ اقتدار اس مشرق میں تھا. عالمی اقتدار چین، ہندوستان، ایران، کردانی ان کو حاصل تھا. نہ عالیت ثابت کی، اللہ نے ان سے لے لیا. اقتدار چلا گیا رومیوں کے پاس، یونانیوں کے پاس. ابھی وہ بالغ نہیں ہوا تھا کہ طلوع اسلام ہوا اور ساری دنیا پہ اسلام غالب آ گیا. عالمی اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن پھر مسلمانوں نے کیا کیا؟ نہ اہلیت ثابت کی. اور اللہ رب العزت کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی قوم نہ اہلیت پیدا کر دیتی ہے اپنے اندر، تو اس سے پھر وہ اقتدار کو چھین لیتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لکلمات اللہ. اور پھر آج کیا ہوا؟ یہ اقتدار واپس یورپ کے پاس چلا گیا. آج انہوں نے اپنے اندر نہ اہلیت پیدا کی، ساری دنیا کو خون میں لہرا دیا، دنیا پر بھوک کو مسلط کر دیا. آئے ہیں، ظلم ہے، خون ہے. اسلام انگڑائیاں دے رہا ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تبلیغی جماعتیں کفرستان میں اللہ کا کلمہ بلند کر رہی ہے. فرانس کے اندر ہر تیسرا آدمی اگر اس نے کلمہ نہیں بھی پڑھا تو وہ مسلمان ہے. یہ جو کچھ یہ کارٹون شائع کر رہے ہیں، اندر سے پریشان ہے، یہ سب اس کی وجہ سے ہے. اور یہاں یورپ زدہ لوگ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہوں گا، اسلام کے سپاہی بن جاؤ، اسلام کے لیے استعمال ہو جاؤ. آنا ہے عالمی اقتدار مسلمان کے ہاتھ میں، اسلام کے ہاتھ میں. اپنے آپ کو اس کا حال بناؤ اور اپنے اندر وہ خشیت الہی پیدا کرو جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اندر تھی. وقت ختم ہو گیا، میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں. آج بالکل طبیعت نہیں تھی کچھ بیان کرنے کی،
اور چونکہ پہلے وعدہ ہو چکا تھا اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور کوئی بات اگر مجھ سے لغزش سے ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے اور آپ معاف فرمائیں۔ یا قابلین موجود ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا